السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی. میرے قابل صد احترام بہت ہی پیارے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، سیرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم و شان کانفرنس محترم و مکرم بزرگوار شخصیت حاجی عبدالعزیز صاحب میمن دامت و فیوزہم اور پوری فراج کالونی کی جماعت ہر سال کی طرح بڑھ چڑھ کر محبت اور شوق اور پیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے دوبارہ اس پروگرام کو سجایا ہے. میری بات سنیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ حضرات توجہ کریں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی، اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی سے بات سنیں، وقت کم ہے. کل رات مجھے ہمارے دل کے جانی، ہمارے دلوں کی دھڑکن حاجی صاحب کا مجھے حکم نامہ پہنچا، اور میں اس وقت تقریباً اللہ تعالیٰ جھوٹ سے محفوظ فرمائے تیسرا یا چوتھا پروگرام کر کے 5ویں پروگرام کی طرف جا رہا تھا، اور بالکل مسلسل ربیع الاول کے حوالے سے اسفار کے ساتھ میری ہمت بالکل جواب دی. میں عرض کر رہا تھا کہ کل حاجی صاحب کا ہنگامی طور پر حکم نامہ جاری ہوا. ہم ادب کرنے والے لوگ ہیں، میں نے سفر کی مشقت اور تقاضوں کو نہ دیکھا. میں نے جمعیت علماء اسلام کے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ان ساری پریشانیوں کو تسلی سے بٹھایا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے. اہلیان سکھر میں کی دعوت پر میں حاضر ہو کر جو مجھ سے ہو سکا، جو میرے رب نے میرے سے کہلوایا میں عرض کروں گا. میں سمجھا کہ حاجی صاحب رسمی طور پہ میرے سے فون پہ رابطہ کر رہے ہیں، دوبارہ نہ کریں، لیکن میرے بزرگ کا مسلسل فون آتا رہا. تقریباً رات آخری پروگرام سے 3:45 بجے کے قریب میں فارغ ہوا، اور جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں
تقریباً میں 5:30 پونے 6 وہاں پہنچا. تو اگلے میزبان جہاں میں نے جانا ہے وہاں کا بھی مسلسل رابطہ ہے، خانپور میں نے پہنچنا ہے انشاءاللہ. تو میں نے حاجی صاحب سے جو کہا، حاجی صاحب نے الحمدللہ وہ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، مجھے وقت مقررہ پر ممبر پر بٹھایا. باقی حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. کب اللہ ہمارے پر رحم کرے گا، اور امید ہے انشاءاللہ جو قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنی جماعت کے کارکنوں کے ساتھ مل کر جو محنت کر رہے ہیں، آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ محنت رنگ لائے گی. اور جس طرح افغانستان کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہوا، ملک پاکستان بھی عنقریب وہی بہاریں دیکھنے والا. عظمت قرآن ہو، عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہو، دینی مدارس پر کوئی مسئلہ کوئی بنے یا مساجد پر کوئی بات آئے یا ملک پاکستان پر یہود و نصارہ میں سے کسی دشمن کی انگلی اٹھے، منصب اقتدار والے آواز بلند کرے نہ کرے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی پوری قیادت کے ساتھ روڈ پر آ جاتے ہیں اور اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والوں کی آواز سے پہلے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں کہ خبردار، عقیدہ ختم نبوت کی طرف میری آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، ابھی فضل الرحمان زندہ ہے. اور آج الحمدللہ انہی کی دعاؤں، انہی کی محنت، انہی کی کاوش و کوششوں کا اثر ہے کہ نوجوان قیادت جمعیت علماء اسلام کی ابھرتی ہوئی سامنے آ رہی ہے. اب آپ میں ایک دعا کر لیں، میں دعا کروں، علماء کرام سرپرستی فرمائیں اور آپ آمین کہیں. اللہ اس گلشن کو حاسدوں کے حسد، شہیدوں کے شر سے بچائے اور قیامت کی صبح تک اللہ اس کو پھلتا پھولتا رکھے. جو اس جماعت کا مشن ہے کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام عنقریب انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، اللہ اس پوری جماعت اور قیادت کو اپنے مشن کے اندر کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت کا عنوان اتنا وسیع اور اتنا گہرا ہے کہ نہ یہ کسی سے ختم ہوا نہ ختم ہوگا، کیونکہ نبی عالمی نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، امت عالمی امت ہے. قیامت کی صبح تک حضور کی ختم نبوت جگمگاتی، دمکتی، چمکتی رہے گی اور حضور کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کی غلامی کا دم بھرنے والا قیامت کی صبح تک انشاءاللہ بڑھتا بھی رہے گا، ابھرتا بھی رہے گا. نہ دنیا کی کوئی طاقت گرا سکے گی، نہ دنیا کی کوئی طاقت اسے گھٹا سکے گی. پوری دنیا آج اسلام کو سپر پاور مانتی ضرور ہے، تسلیم نہیں کرتی. اس جماعت کا مشن یہی ہے، منوانا بھی ہے اور تسلیم بھی کروانا. باقی رہی بات ہمارے پیارے نبی کی شان اور عظمت کو، ہمارے سے زیادہ دشمن جانتا ہے. ہم نے تو حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار کرنے کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے 12 ربیع الاول کا، اور اس دن اپنی اپنی طاقت کے مطابق عشق اپنا اپنا لے کے بازاروں میں نکل آتے ہیں. جہاں سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے ہمارا شوق، ہماری محبت اور ہمارا عشق بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پوری دنیا کا کفر ریسرچ کر رہا ہے، پوری دنیا کا کفر تحقیق کر رہا ہے کہ ایسی کیا بات ہے اسلامی قیادت میں. پڑوسی ملک افغانستان کے اندر ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، 20 سال تک اپنی توپوں کا نشانہ بناتے رہے. ہم اپنی ان کو بندوق کی نالیوں کے آگے کھڑا کرتے رہے. ان کے اندر ایسی کیا صلاحیت
ہم گولیوں کی بچھاڑ کرتے، یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے اور اپنے کپڑوں کو چھاڑ کے یوں کر کے کھڑے ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، ماشاءاللہ اعلیٰ قیادت کو سرائے غلام اللہ صاحب کو ہم انشاءاللہ دل کی عطا کرام کہتے ہیں۔ اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ ان کے سرپرستی ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ جزاک اللہ۔ اہلیان سکھڑ کے لیے، سکھڑ شہر والوں کے لیے ان کا آنا اللہ مبارک کرے، کہہ دو آمین۔ بات میری سنتے جائیں، ان کے چہروں کی آپ زیارت کرتے جائیں، انشاءاللہ مجھے بات کے سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ فرما وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ایک جگہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ آج تیری رسالت کا، تیری نبوت کا، تیری نبوت کا، تیرے کردار کا، تیری شخصیت کا، تیری وجاہت، تیری کردار کا، تیرے وقار کا آج انکار کرنے والے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے یہ اتنا اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے جتنا آمینہ کے لال تیری ذات کو پہچانتے ہیں۔ آج پوری دنیا کا کفر تیری نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، تجھے مانتا کوئی نہیں۔ کردار تیرے والا اپنا رہا ہے، گفتار تیرے والا اپنا رہا ہے، اخلاق تیرے والا اپنا رہا ہے، حسن تیرے والا اپنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جاؤ ان کی عدالت کے اندر جا کے دیکھ لو، ان کے نظام حکومت کے اندر جا کے دیکھ لو، میرا پیغمبر جو طور طریقہ عدل و انصاف کا تو لے کے آیا، اس کو یہ پیش رکھ رہے ہیں، پھر بھی کہتے اسلام کو ہم جانتے نہیں تھا کی کریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ جس طرح باپ کے آگے سگا بیٹا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اے آمینہ کے لال میں نے دنیا کے سامنے تیری ذات کو لا کے کھڑا کر دیا، کردار کو لا کے کھڑا کر دیا، تیرے گفتار تیری صورت سیرت کو لا کے کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ تھی جب آپ نے اعلان نبوت سے پہلے اعلان فرمایا او مکے کے لوگوں میرے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو تیرے دشمن جو تیرے پہ پتھر برسانے والے تھے، آپ کو گھر سے بے گھر کرنے والے، مکے سے نکالنے والے تھے، میری ذات کی قسم ہے کیا انہوں نے کہا نہیں تھا اے پیغمبر ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے؟ جب تو نے ان کے سامنے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، سپر پاور ایک خدا ہے، مالک ایک اللہ ہے، کائنات کا خالق، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، حکومت اللہ کی، راج اللہ کا، بادشاہی اللہ کی، انہیں اتنی تکلیف ہوئی اے میرا پاک پیغمبر یہ تیرے کردار کو پہچاننے سے انکار کر بیٹھے۔ آپ کے کردار کے بارے میں تو اس وقت پتہ لگ گیا تھا، آپ کی شخصیت کے بارے میں تو اس وقت پتہ لگ گیا تھا جب میرا پیغمبر تیری ولادت کا ظہور آمنہ کی گودی میں ہوا تھا۔ حضرت شفا بنت اسود جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان دائیا کا کام کرتے ہوئے ڈیلیوری کیس جب کروا رہی تھی، اور میرا پیغمبر اللہ اکبر وہ وقت یاد کر لے جب تیرا دادا بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا کے رو کے دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا الہی آج میرے عبداللہ کے گھر کے اندر بچہ دے دے، میری بہو کی گود میں بیٹا پیدا کر دے تاکہ میرا عبداللہ کا نام قیامت کی صبح تک باقی رہے۔ جبرائیل علیہ السلام جا کے مشرق مغرب شمال جنوب میں اعلان کر دے اگر تیرے عبداللہ کی گود میں بیٹا نہ دینا ہوتا تو کب سے میں اسماعیل کے گلے پہ چھری چلوا دیتا۔ خدا کا قرآن کہتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو وہ وقت جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، باپ بھی گارا اٹھا رہا تھا، بیٹا بھی گارا اٹھا رہا تھا، بنانے والے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تھے، اماں ہاجرہ ان کی گھر والی، ان کی امی جان روٹیاں پکا پکا کے مستری مزدور کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس وقت پاک پیغمبر نے جب میرا گھر بنا دیا تو یوں نے کہا الہی کیا انعام
دے گا. یوں نہیں کہا پروردگار عالم کتنے ٹھیکے میں بات ختم ہوئی ہے, کتنے میں بات مکی ہے. ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہ العالمین بنانے کی توفیق تو نے عطا فرمائی, الہی مزدوری کرنے کی توفیق تو نے عطا فرمائی. اللہ اتنا بڑا کام اگر تو نے لے لیا تو ہمارے ہاتھوں کی محنت کو قبول بھی فرما لے. میں جمعرات کی بات نہیں کرتا, میں بدھ کی بات نہیں کرتا, منگل سوموار کی بات نہیں کرتا, میں اتوار کی بات نہیں کرتا, ہفتے کی بات نہیں کرتا. ابھی دوپہر آپ نے جمعۃ المبارک کا فریضہ سر انجام دیا تھا. وہ لوگوں نئے نئے کپڑے پہن کے گھر سے نکلے تھے. کوئی مدینے کا رومال لے کے نکلا تھا, کوئی مدینے کا سرما آنکھوں میں لگا کے نکلا تھا, کوئی مدینے کی خوشبو میرے عزیزوں اپنے کپڑوں پہ چھڑک کے نکلا تھا. کتنی حیرت کی بات ہے, مدینے کا رومال پسند ہے, مدینے کا سرما پسند ہے, مدینے کی خوشبو پسند ہے, مدینے کی کھجوریں گٹھلیاں پسند ہے, لیکن کتنے میں مروت لوگ ہو سرما پسند کر رہے ہو, مدینے والا ہی کسی کو پسند کوئی نہیں. یہ جتنی دکانوں والے مجھے نظر آ رہے ہیں, دکانوں کے شٹر بند ہے. میرے عزیزوں صبح دکانیں کھلیں گی, کلمہ پڑھ کے کوئی دکان میں داخل ہوگا, کوئی درود شریف کی تسبیح پڑھے گا, کوئی آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارے گا. دکان کا تالا کھولنے والا غلام رسول ہے, شٹر اوپر کرنے والا غلام رسول ہے, گاہکوں کے ساتھ میرے عزیزوں بارگیننگ کرنے والا غلام رسول ہے, سودا لینے والا غلام رسول ہے, سودا دینے والا غلام رسول ہے. آپ بھی غلام رسول بیٹھے ہو, یہ پچھلے اسٹیج پر اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے. یہ بھی غلام رسول بیٹھے ہیں, پنجاب سے مہمان تمہارے پاس آیا, اللہ اکبر دل کی تڑپ لے کے آیا, یہ بھی غلام رسول ہے. پوری غلام رسول کو چیلنج ہے, پورے سکر والوں کو چیلنج ہے, پورے پنجاب والوں کو, سندھ والوں کو, پورے بلوچستان والوں کو چیلنج ہے. دکان پر سودا دینے والا غلام رسول ہے, سودا لینے والا غلام رسول ہے. چلو صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلیں, کسی ایک غلام رسول سے 1 کلو دودھ خالص لا کے دکھا دو, ایک غلام رسول سے 1 کلو چینی خالص لا کے دکھا دو, ایک غلام رسول سے 1 کلو گھی لا کے دکھا دو, 1 کلو آٹا پورا لا کے دکھا دو, مسالہ خالص لا کے دکھا دو. میرے عزیزوں تمہیں بازاروں میں غلام رسول نظر آتا ہے, تمہیں دکانوں پہ غلام رسول ہی نظر نہیں آئے گا. ربیع الاول کا مہینہ آیا, اشتہاروں کے رنگ بدل گئے. میرے عزیزوں کلر کے اندر اشتہار چھپنے لگے. اس سے پہلے پچھلے مہینے میں اللہ اکبر, میرے عزیزوں حاجی عبدالعزیز میمن صاحب کی دعوت پہ رکھ کر کے جا رہا ہوں. اس سے پہلے محرم کے مہینے میں جلسے جلوس ہو رہے تھے, بڑے بڑے سیمینار ہو رہے تھے. کوئی شہید کربلا کی داستان سنا رہا تھا, کوئی زہرا کی چادر تلاش کر رہا تھا. آپ نے بھی روڈ بلاک دیکھے ہوں گے, آپ نے بھی پولیس سیکورٹی کا پہرا دیکھا ہوگا. اللہ اکبر, وہ ادھر سے روتا ہوا زینب کی چادر تلاش کرنے آیا, وہ ادھر سے روتا زینب کی چادر تلاش کرنے آیا. ہم نے بھی بڑے اعلان کیے تھے, کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین, سنیوں کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین. اللہ اکبر, آپ میں بھی میرے عزیزوں مسجدوں کے اندر رو رو کے حضرت حسین کی سیرت سنا رہے تھے. لیکن میرے عزیزوں سنانے والا بھی غلام رسول ہے, سننے والا بھی غلام رسول ہے. چلو چلو صبح میرے ساتھ کپڑا مارکیٹ میں چلو, صبح صبح میرے پاس ہول سیلر کی دکان پہ چلو, صبح صبح میرے ساتھ پرچون کی دکان پہ چلو. دکان کے اوپر لکھا ہوگا مدینہ کلاتھ ہاؤس, دکان کے اوپر لکھا ہوگا مکہ کلاتھ ہاؤس. لیکن اے غلام رسولو, مجھے ایک دکان سے کپڑے والے سے سیدہ فاطمہ والا لباس ہی لا کے دکھا دو. ایک سال کی بچی پر ظلم ہو رہا ہے, مارکیٹ کے اندر لے گئے. اللہ اکبر, گارمنٹس کی دکان ہے, مدینہ گارمنٹس ہے. اللہ اکبر, مکی مدنی گارمنٹس ہے. دکان کے اندر گھسا, تجھے مدینے والے کا لباس نہیں ملے گا, مکے والے کا لباس نہیں ملے گا, تجھے حسین حسن کا لباس نہیں ملے گا, تجھے بی بی سکینہ کا لباس نہیں ملے گا, سیدہ زینب کا لباس نہیں ملے گا. میڈ ان چائنا پسند کر رہا ہے, میڈ ان جاپان پسند کر رہا ہے. 1 سال کی بچی پہ ظلم کر رہا ہے, اپنی بچی کو ایسا 1 سال کی عمر میں لباس پہنا رہا ہے جس کے پیچے کوئی نہیں, جس کے شلوار کوئی نہیں, جس کی بازو کی آستین کوئی نہیں. تنیوں والا لباس پہن کر سیلفی بنا بنا کے موبائل پر فیس بک پہ چڑھا رہا ہے اور بتا رہا ہے یہ کرتوت دیکھ لو, میرے گھر کا ہے, ابھی میری عزت کا جنازہ نکلے گا. اور خدا کے واسطے غلام رسولو, تھوڑی فکر کر لو, اگر آج بچی کو ننگا لباس پہنا کے اثر ہو, کل یہ 20 سال کی عمر میں جب اپنا ننگا بدن کر کے تمہارے ساتھ آئے گی, سامنے آئے گی, رب کعبہ کی
कसम तेरी मेरी चिट्टी दाढ़ी का जनाजा निकाल के रख देगी। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हमारे मुल्तान के अंदर बड़ा तमाशा हुआ, हमारे लाहौर के अंदर बड़े बड़े अजीब वाक़यात हुए, हमारे गुजरांवाला में बहुत कुछ हुआ, लेकिन सक्कर वाले तो सारे अल्लाह के वली हैं, सारे जुनैद बगदादी की औलाद है। तुम्हारे यहाँ भी केक काटा होगा, तुम्हारे यहाँ भी बाजार सजाए होंगे। जब केक काटा जा रहा था उसमें लिखा जा रहा था हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मना नहीं करता, आलमोट काटो तुम्हारी मर्जी, अल्लाह अकबर करीम का केक काटो तुम्हारी मर्जी, चॉकलेट फ्लेवर वाला काटो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो उस हाथ को दाद देता हूँ, उस हाथ को देख कर हसरत करता हूँ जो हाथ नबी के नाम पे छुरी के साथ चल गया। अल्लाह अकबर। इधर हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मद लिखा हुआ था, किसी ने मीम है मीम नाक पर छुरा चलाया। केक काटते वक्त ये कौन था? ये पीरे तरीकत था, ये रहबरे शरीयत था, ये वली कामिल था, ये आले रसूल था, ये हसनी हुसैनी था। इसने नबी के नाम पे छुरा रखा। रब्बे काबा की कसम अली अपनी कब्र में तड़पने लग गया। मैंने कहा अली जी क्या हुआ? इसमें गैरत को कोई समझाए। हुदैबिया का मौका था, करारदाद लिखी जा रही थी, अल्लाह अकबर करारदाद लिखी जा रही थी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे के निकात लगा रहे थे, लिखवा रहे थे। मैंने अपने हाथ से कागज पे लिख दिया ये करारदाद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। पूरा मक्का बिलबला उठा, कहने लगा मोहम्मद अगर तुझे अल्लाह का रसूल मान लिया तो झगड़ा ही खत्म है, इसे कटवा कर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दे। आपने फरमाया मेरा अली, कही मेरे प्यारे नबी, फरमाया जल्दी कर मेरे नाम को काट कर इस पर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दे। अली रोने लग गए और कागज कलम अल्लाह अकबर एक तरफ रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कर देख के कहने लगे या रसूल अल्लाह ये आपका हुक्म है। कहा कि कमली वाले तेरा हुक्म सराखों पर है, रब्बे काबा की कसम है अली गर्दन तो कटवा सकता है, तेरे नाम पे कलम नहीं चला सकता है। और गुलाम रसूल हो 12 रबीउल अव्वल को केक काटने वालों, ये इसकिनोने जुर्म से तौबा करो या अपने आप को अली वाला कहना छोड़ दो। तुम्हें समझाने वाला ही कोई नहीं है। दुआ करो इस क़यादत को, दुआ दो इस क़यादत को जो कदम कदम खड़े होकर तुम्हारी रहनुमाई करती है। फिर भी कहते हो 14वीं सदी का मुल्ला ठीक हो जाए तो सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। रब्बे काबा की कसम मुल्ला ठीक है, हम अपने दिमागों को दुरुस्त करें, अपने दिमागों की ट्यूनिंग करवाएं। खुदा की कसम अगर दाढ़ी पगड़ी वाला और दाढ़ी पगड़ी पर जान देने वाला अल्लाह अकबर शहीद नमूस रिसालत अल्लाह अकबर ये डॉक्टर खालिद महमूद शहीद सुमरो रहमतुल्लाह अलैह, अगर रब्बे काबा की कसम है अगर ये हक पर नहीं गया तो दुनिया शहीद किसे कहेगी। इसने अपने खून से अल्लाह अकबर इस धरती को रंगीन कर दिया और पूरी दुनिया वालों को बतला दिया हक वाला कट तो सकता है, किसी के आगे झुक नहीं सकता। और अल्लाह ने वही करम खून उसकी औलाद में कर दिया। अभी आपके सामने राशिद महमूद सोमो जलवागर होगा, खुदा पाक की कसम उसका एक एक लफ्ज, उसका एक एक मोती तेरे मेरे दिल के अंदर खुदा की कसम है अल्लाह अकबर है, तेरे मेरे दिल के अंदर जब उतरेगा तेरे मेरे ईमान को जला बख्शेगा। अल्लाह इस खानदान की और इस क़यादत की अल्लाह पाक उम्र अमल जिंदगी में बरकत अता फरमाए। हमारे उलमाए किराम का साया जो हमारी हर कदम पे तरबियत करते रहते हैं, हमारी कड़वी कुसैली सुनते रहते हैं, अल्लाह पाक इन उलमाए किराम की उम्र में बरकत अता फरमाए। कदम ब कदम शरीरों के शर से अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए। मेरे अजीजों में अर्ज कर रहा था खुदा की कसम हम गुलामी रसूल की आड़ के अंदर बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नमाज का सजदा कबूल नहीं। गुलामी रसूल के अंदर मौत भी कबूल है, शरीयत वाला लिबास कबूल कोई नहीं, दस्तरखान कबूल कोई नहीं, बैठ के खाना कबूल कोई नहीं, बच्चों की शादी के निकाह मस्जिद में करना कबूल कोई नहीं। गुलामी रसूल के अंदर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर बेटी को औरत को बहू को बगैर जहेज के ले जाना कबूल कोई नहीं। मुझे तो अल्लाह अकबर मैं तौबा तौबा करके कहूँगा और फिर कवारीब पर मेरी बात नहीं होती। मैं तो फकीर सा आदमी हूँ, अल्लाह अकबर मसलक की खतीब हूँ, जो मुझे जहाँ बुलाता है जाके बैठ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपनी क़यादत की खादमी हमेशा करता हूँ, करता रहूँगा। अल्लाह इसी में मुझे मौत अता फरमाए। लेकिन मेरे अजीजों मुझे उस हूर पर रोना नहीं आ रहा जो मुल्तान के अंदर सफेद कपड़े पहन के मार्केट में आ गई। रोना तो उस बाप पर आ रहा है जिसने अपनी बच्ची को इजाजत दे के अपने घर की गैरत का जनाजा ही निकाल दिया। ये गुलाम हुजूर अलैहिस्सलाम
یہودی کہتے تھے ہم اکبر تم اکبر کوئی نہیں، عیسائی کہتے تھے ہم اکبر تم اکبر کوئی نہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کتاب پڑھا کرتے تھے، تورات زبور انجیل کے وارث تھے۔ میرا نبی اپنے بچوں سے زیادہ تجھے پہچانتے تھے۔ اللہ اکبر، معاملہ تو اس وقت حل ہو گیا تھا جب میرا نبی تو آمنہ کی گود میں آیا۔ مکے کے اندر ایک یہودی آدمی تجارت کرنے کی نیت سے آیا تھا، کسی کا مہمان ٹھہرا، ساری رات بے چینی سے گزارتا رہا، صبح اٹھا کہنے لگا اے لوگو مجھے مکے کے ایسے گھر کے اندر لے جاؤ جہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر، لوگ کہنے لگے یہاں تو کئی گھروں کے اندر بچے پیدا ہوئے، تجھے کس گھر کے اندر لے کے جائے؟ کہنے لگا مجھے ایسے گھر کے اندر لے جاؤ جہاں یتیم بچہ پیدا ہوا اس کا ابا کوئی نہ ہو۔ پتہ لگا جناب عبد المطلب کے گھرانے میں پوتا پیدا ہوا، اس یہودی کو لے کر جناب عبد المطلب کے مکان پہ لے آئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اس کا چہرہ مجھے دکھاؤ۔ رحمت عالم کا چہرہ انور پر سبز رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ دکھایا، اللہ ونی رونے لگ گیا، کہنے لگا عبد المطلب اللہ اکبر ناراض نہ ہونا، اس کی کربٹ بدلا کر مجھے اس کی کمر سے کپڑا ہٹا کے دکھا دے۔ فرمانے لگے کیا کرے گا؟ کہ ایک مرتبہ دکھا تو صحیح۔ نبوت کی کمر سے، رحمت والے نبی کی کمر سے چادر ہٹا کر حضور علیہ السلام کی کمر دکھائی گئی۔ مور نبوت کو دیکھ کر چیخیں مار مار کے رونے لگا اور اپنے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا وَيْلٌ لِّبَنِي اسرائیل، ہلاک ہو گئے بنی اسرائیل والے، اور بنی اسماعیل تمہیں مبارک ہو، اور مکے والوں تمہیں مبارک ہو۔ نبوت ہمارے سے ختم ہو گئی اور آج نبوت تمہارے خاندان میں آ گئی۔ اے لوگو، اسے آمنہ کی گود کے اندر لیٹنے والا ننھا سا کھلونا نہ سمجھو، القریب وقت آئے گا اللہ جل شانہ اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجائے گا۔ تو بھی گود کے اندر ہے۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہرقل روم کے پاس بھیجا، یہ میرا خط لے کے چلا جا اور اسے کہہ دے اللہ کا نبی دنیا کے اندر آ گیا، اب کلمہ پڑھ لے، اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں۔ جناب داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم کا خط مبارک لے کے چلے گئے اور جا کے کیسے روم کو دکھایا۔ اس نے خط پڑھا، بڑی آؤ بھگت کی، بڑا جی آیا نہ ہو، اللہ اکبر، بڑی بلی کری آیا نو کا، بڑی آؤ بھگت کی، خاطر تواضع کی، کہنے لگا 4-5 دن ٹھہر جا میں تجھے جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، پوری پاکستان سے نہیں، پوری عرب سے نہیں، پورے عجم سے نہیں، 500 آدمیوں کو، 500 سفیروں کو بلایا، 500 سربراہان مملکت کو بلایا اور اللہ کے گول میں اسکار پر شروع کر دی۔ اللہ اکبر، داہیہ کلبی کہنے لگے پتہ نہیں کیا کرے گا، ہر طرف سے عراق سے شام سے بڑے بڑے سفیر آ کے بیٹھ گئے، مکے کی نمائندگی کون کر رہے؟ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر مبارک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان ہے۔ اللہ اکبر، داہیہ کلبی کہنے لگے میں نے دیکھا ہرقل روم کے سامنے والی کرسی پہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ گئے۔ ہرقل روم نے یوں کر کے دیکھا، ابا سفیان مکے سے آئے ہو؟ جی ہاں۔ داہیہ کلبی کہنے لگے میرا دل کانپنے لگ گیا، میرا دل دھڑکنے لگ گیا، میرے جسم کے کب کبھی تاری ہو گئی، یہ تو میں بھول ہی گیا کہ ہرقل روم کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، مجھے تو یہ فکر پڑی پتہ نہیں زندہ بھی مجھے واپس آنے دے گا کہ نہیں۔ یا اللہ ایران والوں سے پوچھ لے، یا اللہ یہ ہرقل روم شام والوں سے پوچھ لے، مصر والوں سے پوچھ لے، دمشق والوں سے پوچھ لے، یا اللہ ابو سفیان سے نہ پوچھے، وہ تو کھلے عام ہماری مخالفت کریں گے، خدا کی کرنی ایسی۔ فرمایا میرا حبیبہ پریشان نہ ہو، میں نے تجھے ختم نبوت کا تاج بنا کے دنیا میں بھیجا، میں دشمنوں سے تیری رسالت کے چرچے نہ کروا دوں تو خدا کوئی نہیں، میں وہ خدا ہوں جو قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے اور بنانے پر یتیموں کو پیغمبر بنا دیتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو۔ داہیہ کلبی کہنے لگے اللہ اکبر، یوں کر کے دیکھ کر ابو سفیان کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، قیادت کو آگے آنے دے، راستہ دیجئے ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سائیں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابو سفیان جی یہ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا آپ جانتے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے مکے میں یہ نبی آیا ہے اور مکے میں اعلان نبوت فرمایا۔ ابھی ایک بات بتلاؤں،
ایک بات بتاؤ، دو تمہارے سے سوال کروں گا، دو تمہارے سے سوال کروں گا، تیسرا نہیں پوچھوں گا. جس کی طرف سے مکتوب آیا دو سوال کروں گا. پہلا سوال ابو سفیان صحیح بتانا، جس نبی کی ختم نبوت کا یہ پیغام لے کے آیا اس کا خاندان کیسا؟ پہلی بات یہ خاندان میں کیسا ہے؟ دوسرا سوال اس کا خاندان کیسا؟ دوسرا سوال یہ اپنے کردار میں کیسا ہے؟ ابو سفیان کھڑے ہوئے، 500 سربراہان مملکت بیٹھے ہوئے دیکھ رہے کیا کہتے ہیں. سبحان، کہو نا ذرا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. پتہ لگے نا کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے نبی کے دیوانے آئے ہیں. ابو سفیان جی بتلاؤ خاندان میں کیسا، کردار میں کیسا؟ پوچھے. اپنے جبے کبے کو اپنی پگڑی کو سیدھا کیا، دشمنی اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، اللہ اکبر اپنی جگہ، سارے معاملات اپنی جگہ، ناراضگی اپنی جگہ، عداوت اپنی جگہ. تو کردار کے بارے میں، خاندان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو میں مکے کا سب سے بڑا ان کا مخالف ہوں. میں آج اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، اس کے ابا جیسا ابا کوئی نہیں، اس کی اماں جیسی اماں کوئی نہیں، اس کے دادا جیسا دادا کوئی نہیں، اس کی دادی جیسی دادی کوئی نہیں، اس کے خاندان جیسا خاندان کوئی نہیں، اس کے مکان جیسا مکان کوئی نہیں، اس کے چہرے جیسا چہرہ کوئی نہیں، اس کی صورت جیسی صورت کوئی نہیں، اس کے کردار جیسا کردار کوئی نہیں. اللہ اکبر. ہرقل روم پریشان ہو رہے کہ تو کہہ رہے اللہ اکبر اسلام کا مخالف. ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تو کہہ رہے ہاں بس اگلی بات بتا کردار کیسا. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا کہ لگاؤ قیصر روم اور ہرقل روم، اللہ کی عزت کی قسم ہے اور جن کو ہم مانتے لات و عزا کو ان کی قسم ہے، ہماری آنکھ تو کیا کہہ سکتی ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں آج تک ہم نے سنا ہے. اللہ اکبر. ہرقل روم اٹھا، قیصر روم اٹھا، کہنے لگا تم مانو یا نہ مانو میں تمہاری بات پہ کان نہیں دھرتا، مجھے دل سے میں تسلیم کرتا ہوں انہو لنبی، تم مانو یا نہ مانو اللہ کا رسول ہے. اگلی بات میرے عزیزو، سکر کے غیور مسلمانوں، اللہ اکبر. تھا تو اسلام کا اس وقت دشمن، تھا تو مکے کا مشرک، ابھی کلمہ نہیں پڑا، لیکن سکر کے عاشق رسولوں سے آگے نکل گیا، غلام رسولوں سے آگے نکل گیا. تو میں غلامی رسول کا نعرہ دم بھرتے رہے. اللہ اکبر. موت آ گئی لیکن غلامی کرے میرے دروازے پر نہیں. ہرقل روم کیا کہتا ہے کہ کاش زندگی میں مٹھے لوگ پیٹرول کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، پریشان تم ہو کے بیٹھ گئے. حاجی صاحب ہمیں فکر ہونی چاہیے، دن بھر چلتے ہیں پریشان تم ہو رہے. مٹھے لوگوں اللہ اکبر. تمہاری پہچان اجرک سے نہ ہونی چاہیے، تمہاری پہچان کردار مصطفیٰ سے ہونی چاہیے. کہو ذرا سبحان اللہ، اور ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. حکومت تمہیں نوکری دے نہ دے لیکن میں نوکریاں دے کے جاؤں گا، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں. اور ساری ویکینسی حاجی عبدالعزیز صاحب کے ہاتھ میں دے جاؤں گا، بغیر رشوت کے، بغیر پیسے کے، بغیر سفارش کے نوکریاں بانٹے گا. لیکن میرے عزیزوں گھر کی ہرقل روم کیا کہہ رہے ہیں کہ لگا کاش زندگی میں اس کا میرا کبھی آمنا سامنا ہو جائے. اللہ کے نبی کا میرا کاش اس کا میرا کبھی آمنا سامنا ہو جائے. کیا کرے گا کہ برتن میں پانی منگواؤں گا، پھر اس کے اندر پانی ڈلواؤں گا، پھر ادب سے کہوں گا اپنے دونوں پاؤں اس برتن کے اندر ڈال کے کھڑا ہو جا، پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کے پیروں کے تلووں کو دھوؤں گا. اور دنیا والوں میں ساری دنیا کے سامنے اس کے پیروں کا دھون پی کے دکھاؤں گا کہ وہ لوگوں تم مانو یا نہ مانو میں مان گیا وہ رسول حق سچا ہے. کہ پھر کلمے کا اعلان کر دے. اعلان تو میں نے نہیں کرنا، اعلان اگر میں نے کر دیا تو دنیا کی سپر پاور مجھے اللہ اکبر مسلمانوں کو ماننا پڑے گا. آج میرے عزیزوں چپٹی چمڑی والا اسی بات پہ تلا ہوا ہے، امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، طرح طرح سے گستاخیاں کر کر مسلمانوں کے حوصلوں کو، اللہ اکبر مسلمانوں کے احساس کو مجروح کرنا چاہتا ہے. سن لو امریکہ والوں، اس اللہ اکبر علامہ قیادت کے اسٹیج پر اللہ اکبر ابھی میرے عزیزوں فخر سندھ خدا شرما موسم رو تشریف لانے والا ہے. فخر خان
ایک خدا بھلا کرے، خدا بھلا کرے افغانستان کے اس سادہ لوگ مجاہدوں کا جو روٹی پہ پیاز رکھ کے کھانے والے، ٹوٹی جوتی پہننے والے، انہوں نے وہ پیغام ثابت کر دیا۔ اور کہو لوگوں، غلام بننے کے لیے پیسے کی ضرورت، غلام بننے کے لیے عہدوں کی ضرورت، غلام بننے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اگر مال اور پیسے سے غلام بنتے تو بلال نبی کا غلام کبھی نہ بنتا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ اکبر، فتح مکہ کا موقع ہے، بلال جی آمنہ کے لال، آؤ میں تمہیں غلام بتاؤں۔ یہ کون ہے؟ بکتا بکتا اللہ اکبر غلام ابن غلام نبی کے قدموں میں آیا۔ یہ کون ہے؟ فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ غنی، آپ نے فرمایا بلال ہونٹ اندر پچھلے، گال پچھلے اندر کی طرف، کمزوری کی وجہ سے، نکات کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، ایک پاؤں کا ٹوٹا جوتا، ایک پاؤں کا جوتا ٹوٹا جسے بلال نے خود دھاگا باندھ کے سی رکھا ہے، دوسرے پاؤں کا جوتا پھٹا ہوا، چادر اتنی چھوٹی ہے کہ سینہ چھپاتا ہے کمر کھل جاتی ہے، کمر چھپاتا ہے سینہ چھپ کھل جاتا ہے، تہمت اتنا چھوٹا گھٹنوں سے مشکل نیچے آتا ہے، جگہ جگہ سوراخ ہے، بلال ہاتھ چھپا چھپا کے اپنی تہمت کے سوراخوں کو بند کر رہا ہے۔ بلال کا جی آمنہ کے لال، آجا آجا، آج تجھے غلامی کا جو مکے کی دھرتی پہ تُنے لیٹ کر آگ کے انگاروں پر توحید کے نغمے سنائے، آج دنیا میں تجھے اعزاز ملے گا۔ بلال ذرا مجھے اپنا ہاتھ پکڑا، سیدنا بلال حبشی نے اپنا ہاتھ پکڑایا، فرمایا بلال کا جی آمنہ کے لال، فرمایا اس ملتزم کے پاس سے بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھنا، دیوار کے اوپر چڑھ کے چھت پہ جا کے کھڑا ہو جا۔ حضرت بلال کہنے لگے آقا میں صدیق، عمر، عثمان، علی، زید، ابو ذر غفاری، میں صدیق نیچے بلال اوپر، عمر نیچے بلال اوپر، عثمان نیچے بلال اوپر، نبی کا دورہ دماد نیچے بلال اوپر، علی نیچے بلال اوپر، آقا میں ہاں بلال آگے بڑھے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اپنے پاؤں سے یوں کر کے جھوتا ہوا، بلال لا 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 سبحان اللہ، نہیں مٹھے لوگ آجی صاحب ان کو سونے دو، بتاؤ کم سے کم خانپور تک میری گاڑی کے ساتھ تو تمہاری سبحان اللہ جانی چاہیے، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، اللہ اکبر۔ تم نے بھی کشمیر فتح کرنا انشاءاللہ، اور پاکستان کے اندر اللہ اکبر، پاکستان کے اوپر رب کی دھرتی، رب کے نظام کو لے کے آنا ہے انشاءاللہ، قرآن کے قانون کو لے کے کون کون آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ سیرا بنے گا قائد جمعیت کے سر کے اوپر انشاءاللہ۔ عالم اسلام کا عظیم رہنما مولانا فضل الرحمان، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان۔ آج بھی دنیا کا اللہ اکبر سرمایہ دار طبقہ نہ زمین سے نہ جائیداد سے ڈرتا ہے، مولوی فضل الرحمان کی پگڑی سے بڑا کانپنے لگا، سبحان اللہ، جہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہر قیادت کہتی ہے مولانا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مولانا کہتا ہے میں تو قدم بڑھاتا ہوں تم پیچھے رہ جاتے ہو، اللہ اکبر۔ جس جماعت پر بھی کبھی بھاری وقت آتا ہے مولوی صاحب کو آگے لگتا کے مولوی صاحب سارے گلی شکووں کو کپڑے میں لپیٹ کے پھینک دیتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں بچے ہم سے غلطی ہو ہی جایا کرتی ہے، تمہیں ناشتہ کرنا نہیں آتا، تمہیں حکومت چلانا میں انشاءاللہ سکھاؤں گا اللہ کی، ہاں، اور قیادت بیٹھی ہے اسمبلی کے اندر، خدا پاک کی قسم اگر یہ پگڑی والا اسمبلی کے اندر نہ ہوتا کب سے قرآن کی عظمت تمہارے میرے سے چھین لی جاتی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کسی دنیا دار پر آج تک کچھ حملہ ہوا، گولیوں کی بچھاڑ ہوئی؟ جب آتا ہے یہ دال خوری آتا ہے نظر کے اندر، جب ہی آتا ہے پگڑی والے کی شامت آتی ہے۔ صحابہ کی عظمت کا مسئلہ، عظمت قرآن و قادیانیت کے منہ پر لعنت بھیجنی ہوتی نہیں، پگڑی والوں کو آگے کیا جاتا ہے، ڈور ٹو ڈور تمہارے گھروں کے جا کے دروازے بجا کے خدا کی قسم تمہیں بیدار کر کے کہتے ہو لوگو تم مالوں کے مارکیٹ کے بند ہونے پہ بازاروں میں آ گئے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تم گھروں کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے حقیقی معنوں میں غلام بنو۔ بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا، بلال
سے چڑھتا چڑھتا بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو جا اور خدا کی توحید کے نغمے سنانے شروع کر دے. بلال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور کا چہرہ پر نور دیکھا, بلال کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. فرمایا صدیق یہ میرا بلال, سکر والو یہ میرا بلال, بلوچو سندھیوں پٹھانوں بہادروں سرائیکوں یہ میرا بلال ہے. میں نے آج اسے بیت اللہ کی چھت پہ اس لیے کھڑا کر دیا تاکہ میں دنیا والوں کو بتا دوں جو میرا غلام بن جاتا ہے اس کا پھٹا ہوا جوتا بھی ساری کائنات سے اونچا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان بلال حبشی, شان صحابہ. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کون سی غلامی؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن اللہ اکبر دینی قیادت قبول کوئی نہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, سنت کا اتباع, 5 وقت کی نمازوں کا سجدہ. ایک نوجوان دوڑا ہے سرکار کی خدمت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی کیا ہوا؟ کہتے وہ جو سامنے مکان نا اونچا جو درخت نظر ہے. آپ نے فرمایا ہاں. کہ کملی والے میرے پڑوسی کا ہے. صبح صبح جب تیرے جوتوں کی نوکوں سے ہوا ٹکرا کے جب ہمارے چہروں گھروں پہ پڑتی ہے تو یہ درخت بھی جھوم جھوم کے صلی اللہ کے ترانے سناتا ہے. کچھ کھجوریں, کچھ ڈوکے, کچی کھجوریں ہوا کے ذریعے سے میرے گھر میں گرتی ہیں. میرے بچے 2-4 دانے اٹھا کے کھا لیتے. یہ پڑوسی دیوار پر آ کے ایسی زبان درازی کرتا ہے, کلیجہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے نبی سختی اسے کو نرمی کر دے. 2-4 کھجوریں ہم کون سی توڑتے ہیں, یہ گر جائے تو ہمیں دے دیا کرے. آپ اس کو بلا کے لو, اے اللہ کے بندے, کہ جی یا رسول اللہ یہ تیرا پڑوسی پریشان ہے, ایسا کر یہ کھجور کا درخت اس کو دے دے اور جنت کا کھجور کا درخت دینے کا میں تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. انہوں نے کہا جی نہیں جی نہیں, یہ مجھے بڑا پسند ہے, ایسی مدینے میں نہ آپ کھجوریں میں نہیں دے سکتا. منافق اندر گئے, آپ ہمیں نہیں دے رہا تو کوئی بات. دور دیکھا جناب اللہ اکبر ابو دحدہ انصاری بیٹھے ادب کے ساتھ. اللہ کے نبی یہ وعدہ اس کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ بھی. آپ نے فرمایا جو بھی یہ درخت لے کے دے دے گا جنت کے درخت کا وعدہ اس کے ساتھ ہے. اچھا جی میں ابھی آ رہا ہوں, یونیکارڈی میں جا رہا ہوں, دیکھتا ہوں کیسے نہیں, ابھی آ رہا ہوں. اللہ کے بندے جی یار درخت دے دینا. انہوں نے کہا جب میں نے تیرے نبی کو نہیں دیا تو میں تمہیں کیسے دوں گا؟ کہنے لگے آجا سودا کر لے, دے دینا. بچوں کی طرح رونے لگے, دے دینا. کہنے لگے وہ دحدہ ایسی کیا مصیبت پڑی, درخت مانگ رہے ہے, بتا اس کے بدلے کیا لے گا؟ انہوں نے کہا دیکھ لے, جو مانگوں گا دے گا. انہوں نے کہا بالکل دوں گا. پھر سوچ لے, کہوں گا کاغذ قلم. اللہ اکبر, ہم نبی کے دیوانے ہیں, ہم من کے سچے قول کے پکے ہوا کرتے, بتا لکھنے کی ضرورت نہیں, زبان کٹ تو سکتی ہے پھر نہیں سکتی. اس نے کہا پھر ایسا کر, جو مدینے پاک میں تیرا 700 کھجوروں کے درختوں کا باغ ہے وہ مجھے دے دے اور یہ کھجور کا درخت تجھے لے لے. کہنے لگے الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے سودا سستا ہو گیا. یہ غلام ہے, سودا سستا ہو گیا. حضور کے پاس ہے, کونے میں بیٹھ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تو اس کو بلا, اس کو وہ درخت بھی تیرا ہو گیا, مکان بھی تیرا. اس نے مجھے نہیں دیا, تجھے کیسے؟ بس جی اللہ کے نبی دے. یونی کہا جی پنکھے پہ میرا نام لکھوا دو, واٹر کولر پہ میرا نام لکھوا دو اور مسجد کے لوٹے پہ میرا نام لکھوا دو. دنیا کو کیسے پتہ لگے گا میں شیخ صاحب ہوں, دنیا کو کیسے پتہ لگے گا میں حاجی صاحب نے دیا, دنیا کو کیسے. اور میرے بڑے فرمایا حضرت خاکوانی صاحب فرماتے ہیں اللہ کو دو اور اللہ سے لو, بس اللہ کے درمیان اپنی کاروباری تجارت کو رکھو. ہمارا بتا کیا ہوا؟ اور یہ بلایا, دایا کہتے مجھے, ابو دادا کہتے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا. کیا اللہ کے نبی بس دے دیا. کیا دیا؟ کہ میں نے بدلے میں 700 کھجوروں کا باغ دے دیا. حضور دیکھ, ابو دادا ایک کھجور کس کے لیے؟ آپ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ابو دادا کہتے ہیں حضور خاموش, میں بھی خاموش. میں نے آہستہ سے یوں کر کے نظر اٹھا کر دیکھا, ساری آنکھوں اور چہرے میں برسات کی جھڑی چلی ہوئی ہے, آنسو کے ساتھ. پھر نبوت نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ابو دادا پھر میرا بھی سودا کینسل ہو گیا. کہنے لگے میری چیز نکلی. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا جنت کا وہ درخت مجھے نہیں ملے گا؟ فرمایا وہ تو ایک کے بدلے تھا, جب تو نے 700 کا باغ دے دیا تو پھر معاہدہ بھی میرا کینسل ہو گیا. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ ابو دادا تجھے مبارک ہو, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں فرشتے تیری طرف سے جنت کے اندر کھجوروں کے باغات لگا رہے ہیں. اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں جاؤں, جا کے اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنائے. آپ نے فرمایا چلا جا. دوڑتے جا رہے گھر والی, یا ام دحدہ, یا ام دحدہ
محکمے کی نوکری لے کے آیا. اللہ اکبر. جب حکومت اقتدار میں آئی تھی یہ بھی تو کروڑ دے کے لے کے آئی تھی. ملی آپ کو بھائی؟ ملی کسی کو؟ تمہیں تو ملی ہوگی ماشاء اللہ. ملی جھوٹ بولتا ملی ہے تمہیں؟ کس کس کو ملی تھی میرے بھائی؟ اور جس کو نہیں ملی وہ کون ہے ماشاء اللہ؟ اس کا مطلب تم سارے لینا حکومت کے پٹھوں لینا چاہتے ہو. یہ تو بھی تم کہہ رہے تھے قائد جمعیت کا نمبر ہو تمہارے ساتھ. جس نوکری میں نبی کی دشمنی کی بو آئے اس نوکری پہ لعنت کہہ دو بے شمار. جہاں غدار ختم نبوت موجود ہو ہمارا وہاں سے پاس کھڑے ہونے کا خدا پاک کی قسم پاس کھڑے ہونے. نوکری تو دور کی بات ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرتے. کہہ دو بے شک. محکمہ بتاؤں نوکریاں لے کے آیا. ایسی نوکری لے کے آیا جہاں تعلیم نہیں دیکھی جائے گی, کوالیفکیشن نہیں دیکھی جائے گی, ڈگری نہیں دیکھی جائے گی, سفارش کی ضرورت کوئی نہیں, عہدے کی ضرورت کوئی نہیں, فائل کے اندر پیسے کی ضرورت کوئی نہیں. مولوی صاحب جلدی بتا وہ کون سی نوکری ہے؟ میں نے کہا محکمہ ختم نبوت کا ہے اور نوکری حضور کی غلامی کی ہے. بتاؤ کون اس محکمے میں بھرتی ہو کے نوکری لے گا؟ ایسی نوکری ہے جہاں میرے عزیزوں سفارش نہیں, پرائمری بھی تعلیم کی ضرورت کوئی نہیں. یا نوکری 6 سال کے بچے کو بھی مل جاتی ہے, 80 سال کے بوڑھے کو بھی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. فقیر چاہے اسے بھی مل جائے گی, غریب چاہے اسے بھی مل جائے گی, حکومت والا چاہے اسے بھی مل جائے گی, غیر حکومت والا چاہے. مولوی صاحب یہ کون سا محکمہ ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم تجھے ختم نبوت کا نوکر نہ دکھاؤں کا کون؟ میں نے کہا غازی الامدین شہید رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. کچا مکان ہے, کوئی سفارش نہیں, کونسلر کی سفارش کوئی نہیں. یہ تو تھوڑی دیر پہلے لوہار کی دکان پہ بیٹھ کے ٹھک ٹھک کر رہا تھا. خدا بھلا کرے پیر بولنے والے کا, خدا بھلا کرے امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری کا, دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے لوگوں سیدہ فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہہ رہی میرے ابے کی پگڑی پہ لوگوں نے حملہ کر دیا, آج کے رسول اللہ تم کہاں ہو؟ غازی الامدین شہید تھوڑی دیر بعد اٹھا اور جا کے مجمع کے اندر بیٹھ کے چہرہ دیکھنے لگا. کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون نانا؟ نبی اس کا نانا کہاں؟ بہن اس کی زینب ہاں. اللہ اکبر. یہ نوکری میں کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کہ وہ رات پال بیٹھے ہوئے جا کے اس کے پیٹ کے اندر سینے میں چھڑا گھونپ دے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں 5 منٹ کے اندر جو لوہار کی دکان پہ بیٹھا کھٹ کھٹ کر رہا تھا, ٹھک ٹھک کر رہا تھا, جب میرے عزیزوں دشمن ختم نبوت کو جہنم رسید کر دیا تو آج شکر والوں تمہارے دلوں کے اندر بھی دھک 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 کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا. عبد الحلال کی بات پہ تو پتہ نہیں یقین کرو یا نہ کرو. اور چلو خدا کبھی تمہیں پنجاب جانے کا موقع دے, میاں والی کے پرانے لوگوں سے پوچھ لو, وہاں کی در و دیوار سے, وہاں کی بلڈنگوں سے پوچھ لو. جب غازی الامدین شہید کی میت کو قبر میں سے دوبارہ نکال کر لاہور کے میاں صاحب کے قبرستان میں لایا جا رہا تھا, لوگ ٹھاٹے مار کر داڑے مار مار کے رو رہے تھے. اللہ اکبر. ٹھاٹے مارتا سمندر غازی الامدین شہید کی میت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آ گیا تھا. رب کعبہ کی قسم لوگ پریشان سے اور کہہ رہے تھے اوہ لوگوں پتہ نہیں میاں والی کے اندر جنت کی خوشبو کہاں سے آ گئی. کسی نے بتایا آج کے رسول کی قبر کشائی کی گئی ہے, اس کی میت کو نکال کے لے کے جا رہا ہے. اور میرے عزیزوں جب میاں صاحب کے قبرستان میں اس محکمے میں بھرتی ہونے والے ختم نبوت کے چوکیدار کو قبر میں اتارا گیا, کفن کے سینے والی تنی اور سر والی سرانے والی کھولی گئی تو علامہ اقبال نے یوں کر کے چہرہ دیکھا اور زاروں قطار رونے لگ گیا. کہنے لگا غازی جو تیرا وعدہ تھا ہم نے پورا کر دیا اور ہمارا وعدہ تو پورا کر دینا. آس پاس کھڑے لوگوں نے کہا تمہارا کیا وعدہ تھا؟ کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے لاہور کے میانی قبرستان میں مٹی دے دینا, ہم نے وعدہ پورا کر دیا. جب اس کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا تو میں بھی اس سے وعدہ کر رہا تھا کہ غازی الامدین شہید آج نہیں کل نہیں تو پرسوں آمینہ کے لال سے تیری جان ملاقات ہو جائے تو غریبوں کا بھی سلام کہہ دینا. سبحان اللہ. میرے عزیزوں کو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پھر ہاتھوں کو کھڑا کرو تو دیروں پچھتاؤ گے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یا اللہ دیکھ لے یہ نبی کے غلام ہے, ہاتھ کھڑے رکھے. یا اللہ یہ نبی کے غلام ہے, یہ ہاتھ کھڑے کر کر اپنا عشق
बताने लगा, इनके उठे हुए हाथों को देखकर फरिश्ते इनके होठों का बोसा भी ले गए, इनके हाथों का बोसा भी लेके चले गए।